کے شو میں مالیاتی اصلاحات کا چیلنج اور اشرافیہ کی مراعات. حکومت اعلی افسران کی مراعات کم کیوں نہیں کرتی؟ تلخ حقائق بے نقاب. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بالآخر 2 ماہ بعد کمی کا امکان. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا مجموعی خسارہ 743 ارب روپے سے تجاوز کر گیا. السلام علیکم. بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. آپ کے سامنے یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ رکھتے ہیں جس رپورٹ میں کل آپ کو بتایا تھا 2680 ارب روپے کے پریویلیجز یعنی مراعات ایسی ہیں جو کہ یہاں پر ایسے طبقے کو دی جاتی ہیں جو کہ ویسٹڈ انٹرسٹ رکھتا ہے. اس کا پورا جو الفاظ ایگزیکٹ یو این ڈی پی استعمال کرتا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ رکھتا ہے اور ایلیٹ کیپچر پہ یہ رپورٹ تھی. ویسٹڈ انٹرسٹ کی سورسز کیا ہیں اس کو بھی ڈیفائن کیا گیا تھا. بتایا گیا تھا کہ اس میں ٹیکس انسینٹیوز، ٹیکس ایویژن، اس کے ساتھ ٹیکس ایگزمپشنز، انرجی سبسڈیز، واٹر سبسڈیز اور بہت سی دیگر مراعات جو کہ یہاں پر خاص طبقات کو ملتی ہیں. ان خاص طبقات کی بھی نشاندہی کی گئی تھی. یہ 2680 ارب روپے آخرکار کہاں جا رہے ہیں ان کی تفصیلات بھی اس رپورٹ میں تفصیلاً لکھی ہوئی ہیں. اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ فیوڈل کلاس سر فہرست، پھر کارپوریٹ سیکٹر، اس کے بعد آپ کا جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز، لارج ٹریڈرز، ایکسپورٹرز اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ، اور پھر اس میں جو اور حفیظ پاشا صاحب نے ایڈ کیے تھے کہ ریل اسٹیٹ، اربن ریل اسٹیٹ ڈیولپرز، آپ کا بینکنگ سیکٹر بھی شامل ہے اور پارلیمنٹیرینز بھی اس مراعات یافتہ طبقے میں شامل ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں 2680 ارب روپے جو ہم کل جس پر ڈیبیٹ کر رہے تھے ایک دوسرے زاویے سے. آج آپ کو بتاؤں گا کہ آج ہم کس زاویے سے آپ کو کچھ بتانے جا رہے ہیں، اہم ترین معلومات رکھنے چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ مراعات میں دے دیتے ہیں ایک خاص طبقے کو. وہ خاص طبقہ جو کہ انتہائی کم ہے، یعنی اگر ایکسپورٹرز ہیں تو اس کے اندر چند سو ہیں، اگر مٹھی کے 0.2% ہے، اگر اسی طرح سے چند ایک مراعات یافتہ طبقہ ہے جن کو ہم یہ تمام پیسے مراعات دے دیتے ہیں. اور یہ مراعات 2680 ارب روپے ہے، $17.4 بلین ہے. یہ مراعات جو ہم دے دیتے ہیں، یہ مراعات اگر پاکستان کے انفارمل سیکٹر کی طرف جائے، ہاں انفارمل سیکٹر جو کہ انڈاکیومنٹڈ ہے، لیکن وہ انفارمل سیکٹر جو پاکستان کی میجورٹی لیبر سروے کے مطابق 75% افراد کو امپلائی کرتا ہے، وہ انفارمل سیکٹر جو پاکستان میں ایک کوشن ہے ایک طرح سے اگر کہا جائے پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے یا سوشل سیفٹی نیٹ کے لیے سب میں بہترین کوشن ہو سکتا ہے، وہ آپ کا جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا نیٹ ورک جو ہر طرح ہر صورتحال کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا نیٹ ورک جس کا جی ڈی پی میں تناسب تقریباً 40% سے زیادہ ہے، جس کا اوور آل پروڈکشن میں، ایکسپورٹس میں، ہر طرف جو چھوٹے اس پر تاجر ہیں ایکسپورٹس میں لا جاتے ہیں یونٹس، لیکن چھوٹے لوگ بھی ہیں جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہوتے ہیں جن کا اہم رول ہوتا ہے، کسی ملک میں ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں اور ان کو فائنینسنگ یا ٹیکسیشن رجیم میں ریلیف دے کر پوری دنیا کس طرح آگے بڑھ رہی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور یہ مثال آج اس پروگرام میں ہم نے کچھ عالمی برادری سے اکٹھی کی ہے. اس عالمی برادری کے اندر کچھ افریقن ممالک بھی ہیں، بھارت بھی ہے یعنی پڑوسی ملک بھی ہے، اور دیگر ممالک بھی اس خطے کے ہیں. اب اس میں پیرو سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ اگر اس ملک کے جائیں، اور ہم نے آج یہ حاصل کیا کہ ہم تو چلیں 2500 ارب روپے بانٹ رہے ہیں پریویلیج کلاس میں، دوسرے ممالک اپنی چھوٹی جو آرگنائزیشنز ہیں، میڈیم سائز یا اسمال آرگنائزیشنز، ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، فائنانس فراہم کر رہے ہیں، ٹیکسیشن میں ریلیف دے رہے ہیں، کمپلائنس پروسیجرز کو آسان بنا رہے ہیں. وہ کس طرح کر رہے ہیں؟ پیرو کے اندر ایک ٹیکس ریجیم فار مائکرو اینڈ اسمال انٹرپرائزز پروگرام ہے، اور یہ رجیم بیسکلی اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے جو چھوٹی کمپنیز ہیں، میڈیم سائز کمپنیز ہیں، ان کے ٹیکس ریٹس کو کم کیا جاتا ہے اور کمپلائنس پروسیجر کو سمپلیفائی کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے وہاں پر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا نیٹ ورک گرو کر رہا ہے اور ان کا جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن بڑھ رہا ہے. امپلائیز جو ہیں ان کی جو سے جڑے ہوئے ہیں ان کی اس وقت آمدنیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہی صورتحال ساؤتھ افریقہ کی ہے جہاں کے ٹیکس نظام میں اگر ہم روشنی ڈالیں تو وہاں پر ایک ڈوئل ٹریک اپروچ ٹو ٹیکسیشن اینڈ انفارمیشن سیکٹر ہے. یہ دو آرگنائزیشن ساؤتھ افریقہ میں کام کرتی ہیں. ایک کا نام اسمال انٹرپرائز ڈیولپمنٹ ایجنسی سیڈا جسے کہا جاتا ہے، ایک کا نام نیشنل اسمال بزنس ایکٹ ہے. یہ ایک قانون ہے جس کے ذریعے سپورٹ اور ریسورسز دونوں فراہم کی جاتی ہیں. کن کو؟ مراعات یافتہ طبقے کو نہیں، پریویلیج کلاس کو نہیں، ایلیٹ کو نہیں،
بلکہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو، یعنی ٹیکسیشن میں خاص ریلیف دیا جاتا ہے، فائنانس سپورٹ دی جاتی ہے. ساؤتھ افریقہ کی ہم بات کر رہے ہیں. انڈیا میں اگر ہمیں جی ایس ٹی کی ایک رجیم آئی جس کے ذریعے ٹیکسیشن کو سمپلیفائی کیا گیا، خاص طور پر وہ طبقات جو کہ چھوٹے کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے بھارت کے اندر جی ایس ٹی کے ذریعے بہت سے ریفارمز انٹروڈیوس کرائے گئے، جس کا امپیکٹ یعنی ویٹ اور دیگر ٹیکسیشن، ایک یونیفائڈ ٹیکسیشن نظام آیا اور خاص طور پہ چھوٹے جو کاروبار تھے ان کو ریلیف فراہم کیا گیا. اسی طرح اگر ہم بات کریں برازیل کی تو وہاں پر ایک سمپل نیشنل سسٹم ہے، ایک سنگل نیشنل ونڈو بھی ہے جو تمام اسمال بزنس اور انفارمل انٹرپرینیورز کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ اپنا پروسیجر بھی سمپلیفائی کریں اور ایک ریڈیوس ٹیکس ریٹ کے اوپر جو ہے اپنا ٹیکس کے معاملات طے کریں. اور پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ٹیکس ایگزمپشن بھی اگر ہے، اگر ٹیکس ریلیف بھی ہے اور اگر اس پر ٹیکس ایویژن بھی ہے تو وہ سب کا سب جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ پریولیج کلاس ہیں، اور یہ جو اماؤنٹ ہے 2680 ارب روپے بنتی ہے. تو ایسا کیوں ہے اور اس متضاد رویے اور اس تضاد کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس سوال کو پروگرام میں اٹھائیں گے. کچھ اس کے ساتھ ساتھ جو کوانٹم انڈسٹری انڈیکس جو آپ کا انڈیکس آف مینوفیکچرنگ ہے اس کے بھی نمبرز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان میں ریسنٹلی خاص طور پہ جولائی کے مہینے میں اوور آل لارج سکیل مینوفیکچر میں کس طرح ڈکلائن آیا، کیوں آیا یہ ڈکلائن، اس کا حل کیا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر اس بریک سے پہلے آپ کو بتاتے جائیں کہ پاکستانی کرنسی جس کے بارے میں بلومبرگ آج لکھ رہے ہیں کہ ہم جو مہینہ سپٹمبر کا گزرا ہے اس میں دنیا کی گلوبل کرنسیز میں ٹاپ ریٹڈ جو ہے ہماری کرنسی تصور ہوگی. آپ کے سامنے اے ایچ ایل کی رپورٹ ہم رکھتے ہیں جس کے بعد جو ٹریجیکٹری رہی ہے اس کی آپ کو نظر آتی ہے. اراؤنڈ 6.7% کا اپریسیشن ہے پاکستانی روپے کی قدر میں، 19.40 پیسے کا 5 ستمبر 2023 سے، اور یہ آج 287.74 پر آیا ہے. ڈے ٹو ڈے انکریز 0.35% کا، منتھلی انکریز 6.19% کا، جو فسکل ایئر کے مقابلے میں 0.6% نیچے ہے، اور کیلنڈر ایئر کے مطابق 21% ابھی بھی اس پر جو ہے اس میں پیچھے ہے. لیکن مجموعی طور پر جو اضافہ ہوا ہے 6.7%، تقریباً 20 روپے کا اضافہ 5 ستمبر سے اس کریک ڈاؤن کے بعد ہو چکا ہے. تو یہ بھی سوال کہ کیا یہ لیولز اور کیا اس کریک ڈاؤن اور ایڈمنسٹریٹو میجرز کے جو اثرات ہیں یہ سسٹین کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ سارے اہم سوالات کے ساتھ اور ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. بے نقاب ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں سے اہم ترین سوال کا اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ پروگرام ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ماہر معیشت، قیصر احمد شیخ صاحب نون لیگ سے اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے سربراہ، معاون خصوصی بھی سابق رہے، اور ہمارے ساتھ کاشف انور صاحب لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر بھی لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تو تمام شخصیات کو خوش آمدید کہتے ہوئے ڈاکٹر شاہد حسن صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے یہ فرمائیے گا کہ ہم یو این ڈی پی کی رپورٹ کہتی ہے 2600 ارب روپے ہم مراعات یافتہ طبقے کو دے دیتے ہیں. حفیظ پاشا صاحب کی کتاب تھی وہ 2000 ارب کا کہہ رہے تھے، یہ انہوں نے ہی رپورٹ مرتب کی تھی. 17.4 بلین ڈالرز ایک اماؤنٹ یہ آتی ہے سامنے، اور جو دنیا ہے وہ اپنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو فیسلیٹ کرتی ہے، وہاں سپورٹ دیتی ہے، وہاں فائنانس دیتی ہے، ان کے ٹیکسیشن کو سمپلائز کرتی ہے. یہاں الٹا ہوتا ہے، جو مراعات یافتہ طبقہ ہوتا ہے، بڑے انڈسٹریلسٹ، بڑے ایکسپورٹرز، بڑے ٹریڈرز، ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز، ایگریکلچرسٹ، لابیسٹ، فیوڈلسٹ، انہی کو مراعات ملتی رہتی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے شاہد صاحب؟ پاکستان میں اشرافیہ کی معیشت ہے. اب آپ نے جو ایس ایم ایز کی بات کی تو ایس ایم ایز ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں حکومت 1 روپیہ اپنی جیب سے دیے بغیر اگر پلاننگ کرے، جو میں نے تجویز پیش کی تھی، تو آپ کو 2-3 سال میں پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کا مسئلہ بڑی حد تک حل ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ خطیر رقوم رکھتے ہیں اور لوگوں کو بھکاری بناتے ہیں. میری تجویز یہ تھی جو میں نے کئی دفعہ بھیجی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے 50 ارب روپیہ الگ کر لیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، اور پاکستان میں بینکوں سے کہیں ان کو ٹارگٹ دیں، ان کو ہدف دیں کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے قرضے، پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر، چھوٹے کسان، گھریلو خواتین، ان کو آپ قرضے دیں. اب مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے آپ اگر قرضہ دیتے ہیں تو اس کو یہ کہیں کہ جی اگر آپ 2 لاکھ کا یہ قرضہ ہے
25,000 रुपए हम आपको देते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। आप अपना रोजगार बढ़ाइए, अपना रिस्क कमाएं, और उसके बाद जब आप ये कर्जा अदा करेंगे तो हम 25,000 रुपए आपके माफ कर देंगे, जो वैसे भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से था। अगर ये इस स्कीम पर अमल करें और ज़कात के निज़ाम को इस्लामी बैंक मुंसलिक कर दें SME से, तो पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी बड़ी तेजी से खत्म हो सकती है, क्योंकि हमारी ग्रोथ कभी भी इतनी नहीं होती पायदार कि गुर्बत और बेरोजगारी खत्म हो। लेकिन हुकूमत चाहती है कि लोग अपनी अपनी परेशानी में मुब्तला रहें, ताकि अशराफिया को जो बरात दी जा रही है, शहाना अखराजात किए जा रहे हैं, बिजली की चोरी हो रही है, डॉक्टर साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है। हम 2,680 अरब रुपए अगर मराहत याफ्ता तबके को दे रहे हैं, ये सिस्टम के जरिए उनको मिल रहे हैं, और आप ही करेंगे अगर सिर्फ 50 अरब डाइवर्ट कर दें टुवर्ड्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या इनफॉर्मल सेक्टर, तो आप कहते हैं उससे रिजल्ट्स आएंगे जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी रिजल्ट्स नहीं आए, उससे ज्यादा मल्टीपल्स में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। डॉक्टर साहब जी 50 अरब रुपया, मैंने कहा 50 अरब रुपए अगर आप वहां से देंगे तो 200 अरब रुपए का खर्च लोगों को मिलेंगे। 200 एक चीज तो ये हो गई। तो ये बिल्कुल यानी एक ऐसी स्कीम है जिसमें कोई एतराज नहीं कर सकता, पूरी रिसर्च करके बेस्ड है। बैंकों को ये कहना है कि आपने इनको कर्जे देने हैं, अगर आप नहीं देंगे तो आपके ऊपर जुर्माना होगा। ये काम स्टेट बैंक और हुकूमत को, बैंकों को आदाफ पहले भी होता था कि हम स्मॉल लोन्स में 6-6 हजार रुपए के कर्जे 30 साल के पहले दिए जाते थे, और ये कहा जाता है कि अगर ये वसूल नहीं हुए तो हुकूमत आपका नुकसान आधा पूरा करेगी, और अगर आपने नहीं दिया तो जुर्माना होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा बनाने के बजाय सर एक सवाल मेरा आपसे है, बैंक यहाँ पे सिर्फ अमीरों को कर्जा देते हैं, हाई नेटवर्थ लोगों को कर्जा देते हैं, उनकी क्रेडिट प्रोफाइल देखकर, तो ये तो एक सिस्टम है यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात ये कि बैंक 10 खरब रुपए के जुलाई 2023 से ओपन मार्केट ऑपरेशन हो चुके हैं, हुकूमत लैंड कर रही है बैंक को, बैंक लैंड कर रहे हैं हुकूमत को, बैंक मुनाफा कमा रहे हैं, अपने सारे एसेट्स उन्होंने, वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी नहीं दे रहे, प्राइवेट टू क्रेडिट सेक्टर ऑफटेक बिल्कुल डाउन हो चुकी है। तो सर ये कहां से देंगे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? तो कोविड के दिनों में भी इन्होंने एप्लीकेशनें दबा दी थी और ज्यादातर हाई नेटवर्थ लोगों को गए थे पैसे। डॉक्टर साहब देखिए, आपने इतना अहम नुक्ता उठा दिया है जिसमें पूरा प्रोग्राम आपका खर्च हो सकता है, इसलिए कि इससे कौमी सलामती को खतरा है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात ये कि स्टेट बैंक को, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये इख्तियार हासिल है कि वो बैंकों से ये कहें कि जी आपने इतने अरब रुपया जून से पहले छोटे छोटे लोगों को, यानी छोटे छोटे कर्जे देने हैं। ये स्टेट बैंक अहकाम दे सकता है इख्तियारात के तहत, और उसमें यह भी कहेगा कि अगर आपने ये नहीं दिए तो इतना जुर्माना आपके ऊपर होगा। तो पहली चीज तो ये, उसको ये कानूनी इख्तियारात हासिल हैं, इसीलिए मैंने तजवीज दी थी, नंबर 1। मगर जो आपने बड़ा खौफनाक बात बता दी है, मैं आपको एक फिगर दे दूं। दुनिया में और पाकिस्तान में, मैंने सारी दुनिया में बैंकिंग की है, जाके देखी है, हमारा पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें तिजारती बैंकों ने इस वक्त 21,500 अरब रुपया हुकूमत को बजट खसारे के लिए कर्जा दिया है। 21,500 अरब, और सनत के लिए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए, बरामदात के लिए दिए हैं 12,500, यानी 9,500 अरब रुपया उन्होंने कम दिए हैं। तो दुनिया में कहां होता है, पाकिस्तान में कहां होता है कि तिजारती बैंक हुकूमत को कर्जा दे? नंबर 1। इससे खतरा हो गया है। मैं आपको जो खौफनाक बात है वो ये है कि अब आपको अगर पाकिस्तान पर ये दबाव है कि आप जो है ना वो बैरूनी कर्जों की रीशेड्यूलिंग कराएं, हम अदा नहीं कर सकते। अब जिस तरफ ये हमें कौम को ये हम लेके जा रहे हैं, तो आप पहले से अमेरिकन बैंक्स और यूरोपियन बैंक यहां से चली गई हैं बहुत सी, वो ये कहते हैं कि ये तो कंट्री रिस्क है, आपको जो 21,000 रुपए दिया। तो आप देखिए, अमेरिकन एक्सप्रेस था, बार्कलेस बैंक था, सोसाइटी जनरल था, ये बैंक इंडस्ट्री चले गए पाकिस्तान से। अब अगर आपको IMF ये दबाव डालता है कि जनाब आपकी जो टैक्सों की वसूली है, इससे तो आप NFC अवार्ड के तहत सूबों को देने के बाद आप तो सूद ही अदा नहीं कर सकते, तो आप इन मुल्क के कर्जों की रीशेड्यूलिंग कर लें। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुक्म दे दिया तो आपके जो बैंकों का क्या होगा, म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा, कौमी बचत स्कीमों में जिन्होंने पैसा लगाया। ये बहुत खौफनाक बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। तो ये मुल्क के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। आज भी ये मुमकिन है, मैं आज बता रहा हूं, निगरान हुकूमत अगर चाहे, इसका दूसरा एस्पेक्ट भी मैं डॉक्टर जो इख्तियारात हैं जी, अगर ये उनसे, अच्छा आप कंटिन्यू कर दें सर, प्लीज आप बात कंप्लीट कर लें डॉक्टर साहब, प्लीज। जी डॉक्टर मैं ये कह रहा था जी, निगरान हुकूमत के पास जो इख्तियारात हैं, अगर वो अब तक इस्तेमाल करते तो बिजली के नरखों में कमी मुमकिन थी, पेट्रोल के नरखों में कमी मुमकिन थी, और रुपए की कदर में जो ये नुमाइशी कमी कर रहे हैं, ये दोबारा जो है ना, फिर अभी तक कोई कमी वमी नहीं हुई है। 276 का डॉलर था 12 जुलाई को, अभी भी उससे जो है ना नीचे है हमारा मामला।
تو یہ نمائشی جو کچھ کر رہے ہیں یہ معیشت کے لیے خوفناک ہے, اور دوبارہ روپے کی قدر گرے گی, پھر پیٹرول بڑھے گا, پھر بجلی بڑھے گی, ہم معیشت کو خوفناک طرف لے جا رہے ہیں. یہ میں ریکارڈ پر آپ کو یہ چیز خوف کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں. کاشف صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ سوال اہم ترین رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آج بہت اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ کی میٹنگ ہوئی آرمی چیف سے, اس کے بعد کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا, ہم نے دیکھا اور ہم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا, اور آج بھی ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کے بعد ڈالر نیچے آیا. ہم کیا پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. بلومبرگ نے آج لکھا ہے کہ سپٹمبر میں دا بیسٹ پرفارمنگ کرنسی گلوبلی ہم جو ہے اس وقت بننے جا رہے ہیں. 6% کا اپریسیشن ہمارے پیسے میں روپے میں آیا ہے, تو دس از اے ویری بگ اچیومنٹ. لیکن سر اب جو شاہد صاحب بات کریں, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, کہ کنسرن ہے, اور میں بہت سے اور لوگوں سے بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے اوپن مارکیٹ آپریشن ہوئے 10 ٹریلین کے آلموسٹ جولائی سے, تو وہ جو کیش ان سرکولیشن ہے وہ آپ کے روپے کو یہاں کھڑا نہیں رہنے دے گا, اس کی وجہ سے ویلیو ایروڈ ہوگی آگے جا کر. تو کوئی ایسا خدشہ آپ لوگوں کو بھی ہے کاشف صاحب؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو اس وقت یہ چاہیے کہ آپ کے جو روپی ہے وہ کیا سٹرونگ ہونے کو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. دیکھیں, یہ اکانومسٹ کا کام ہے کہ کل کو کیا ہونا ہے یا کل کو کیا نہیں ہونا. مجھے آج اگر ایک انڈسٹری چلانی ہے, تو اگر آج میں افورڈ ہی نہیں کرتا, میں بجلی افورڈ نہیں کرتا, میں را مٹیریل افورڈ نہیں کرتا, میرا بینک میری LC نہیں کھولتا, تو میں نے کیا کرنا ہے اس ملک کے لیے. آپ اگر ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, اور اٹ از اے پازیٹیو سائن کہ آپ کا جو انٹر بینک کا ریٹ ہے وہ زیادہ ہے, اور اوپن مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ ڈالر کا وہ کم ہے. اب ایک لے مین کو کیا چاہیے, لے مین کو تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ جو پیسہ ہنڈی کے ذریعے 20-25 روپے کا فرق تھا وہ باہر سے جا رہا تھا, ہنڈی والے اس کو انکیش کر رہے تھے, اب وہ سارے کا سارا آپ اب چیک کر لیں کہ سارے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز جو ہیں وہ سارا پیسہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے بھیج رہے ہیں. اگر ہم یہ بھی کہتے تھے, اور بہت سے لوگ کہتے تھے کہ جی کہ ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ انہوں نے اپنی پیمنٹس کو باہر روک لیا, اگر انہوں نے روکا ہے تو وہ بھی اپنی پیمنٹ ساری اندر ملک کے اندر منگوا رہے ہیں, کیونکہ بھائی انہیں ڈاؤٹ ہے کہ آپ کا جو روپیہ ہے وہ اور اس پہ کم ہو جائے گا. آپ کے منسٹر صاحب نے اگر یہ آواز دے دی ہے کہ 260 پہ چلا جائے گا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دے وانٹ اٹ, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اب یہ آرٹیفیشلی ہو رہا ہے یا یہ نہیں آرٹیفیشلی ہو رہا, اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں, ہماری جو بجلی چوروں کو پکڑا جا رہا ہے, آپ کی جو اتنے ٹن چینی جو گم گئی تھی وہ مل گئی ہے, اتنے ٹن جو آپ کا کھاد گم گئی تھی وہ مل گئی ہے. اب بات تو یہ ہے کہ ہم انفورسمنٹ بھی چاہتے ہیں. اب اگر انفورسمنٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. ہمیں یہی تو چاہیے کہ بھئی اگر ہمارا کیوں صحیح ریٹ نہیں آتا کہ ہم جناب اپنی جو چیزیں ہیں ان کو ہم چھپا لیتے ہیں, ہم ان کو سٹور کر لیتے ہیں. آپ کی ہم نے کیوں چینی ایکسپورٹ کی؟ اگر آپ کے ملک کے اندر چینی شارٹ ہو رہی تھی, آپ کے ملک کے اندر اتنے نہیں تھے وسائل, تو آپ کو چینی ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. اب آپ خود ہی فیصلے کرتے ہیں. کیا آپ عوام سے پوچھتے ہیں یہ فیصلے کرنے سے پہلے؟ آپ نے جو سارا کچھ کیا, اب بھگت کون رہا ہے اس وقت؟ انفلیشن کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں 22% کہ ابھی اسٹیٹ نے 22% سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ کو نہیں بڑھایا. بھائی آرٹیفیشلی بڑھایا یا آرٹیفیشلی نہیں بڑھایا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ملک کے اندر چونکہ انفورسمنٹ بہتر ہو گئی ہے اس لیے حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور ہم بار بار کیوں کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ فار اکنامک اسٹیبلٹی؟ چونکہ اس وقت کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ہی نہیں, تو آپ کے ملک کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی ہے. اب ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب آنے والے وقت میں یہ دوبارہ حالات خراب ہوں گے, کیونکہ دوبارہ پولیٹیکل گورنمنٹ آ جائے گی. اگر آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں گی, ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہوں گے, ان کے اپنے اپنے فوائد ہوں گے. اور ایک اور بات, آپ کا ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا, آپ کی ایکسپورٹس تب تک نہیں بڑھ سکتی جب تک آپ کالا باغ ڈیم نہیں بنائیں گے, جب تک آپ ڈیمز نہیں بنائیں گے. اگر آپ نے 20 سے 25 بلین ڈالر کے فیول کو امپورٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہم عوام کو سستی بجلی دیں گے, عوام جو ہے وہ یہاں پر انڈسٹری لگائے, عوام یہاں پر انویسٹمنٹ کرے, ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. سوری, اس امپورٹ کے ساتھ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی. کاشف صاحب آپ نے 2-3 پوائنٹس کہے جو بہت اہمیت کے حامل ہیں, خاص طور پہ کالا باغ ویلا, اور میں 100% آپ کے ساتھ ہوں, اس میں 1-2% بھی آگے پیچھے نہیں, اور سارے اہم باتیں کی ہیں. سر یہ آرٹیفیشلی بڑا یا اوریجنلی یا آرگینکلی بڑا, اس کو بھی ہٹاتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ سسٹین کرے گا ان دا لانگ رن؟ کیا یہ ٹریجیکٹری کنٹینیو کرے گی؟ آپ کو نظر کیا آتا ہے کاشف انور صاحب؟
جو روپی ڈالر پیرٹی کے حوالے سے؟ بالکل کرے گا، انشاءاللہ کرے گا. اور کیوں کرے گا آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ کیا ریزن ہے کیوں؟ جی جی بالکل، کیونکہ جب تک آپ اپنے انٹر بینک کے ریٹ کو زیادہ رکھیں گے آپ کا جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ کم ہوگا. آپ کے ریزروز کیوں بڑھنے شروع ہو گئے؟ کیوں آپ کے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز نے پیسے اندر بھیجنے شروع کر دیے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آفیشیل پیسہ بھیجیں گے تو انہیں زیادہ پیسے ملیں گے. پچھلے سال میں 4 سے 5 بلین ڈالر کا ہمارے شارٹ فال آیا ہے ہمارے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز نے، کہ انہوں نے وہ پیسے ہنڈی سے بھیجے ہیں. تو جب آپ کے ملک کے، اور دیکھیں ابھی اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی اس وقت فیول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں تو یہ بھی تو چیک کریں کہ آپ کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں 90 ڈالرز پر بیرل بھی تو ہو گیا. تو دیکھیں اس میں بہت سی بات ہے. جو مین وجہ آپ نے کہا کہ وہ یہ کہ انٹر بینک کیونکہ اب کم ہے، اوپن مارکیٹ کم ہے انٹر بینک سے، تو اب انفلو زیادہ آئیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو پوزیٹیو لگتی ہے. کیسر احمد شیخ صاحب خوش آمدید آپ کو بھی. بلومبرگ لکھ رہا ہے کہ وی آر دا ٹاپ پرفارمنگ کرنسی. کیسر احمد شیخ صاحب، ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ٹریجیکٹری کنٹینیو کر سکتی ہے، سسٹین کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. یہ ایڈمنسٹریٹو میجرز تھے، بہت اچھے ہوئے، ان کا رزلٹ بھی آ گیا ہے. کیا یہ کنٹینیو کرے گی؟ کاشف صاحب تو کہہ رہے کرے گی، اور ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ آف ویو اس کے برخلاف تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسر احمد شیخ صاحب؟ سفیان دیکھیے، ابھی پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امپروومنٹ آ گئی ہے، 9 اگست کو ہم نے حکومت چھوڑی ہے، اس وقت کا بھی ابھی تو ڈالر اس سے بھی اونچا ہے. یہ بیچ میں انہی کے انٹرم گورنمنٹ کا ہی جو بڑا بھی، جو اوپن مارکیٹ بھی بڑا اور یہ انٹر بینک بھی بڑا. اوپن مارکیٹ میں تھوڑا بہت گیپ ضرور تھا ہماری حکومت کے وقت میں. میں اپنی حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں ان کو درست کر رہا ہوں ان کی بات کو، کہ آج بھی ڈالر جو ہم چھوڑ کے گئے تھے اس سے اوپر ہے انٹر بینک اس وقت سے. جبکہ آپ دیکھ لیجیے نکال کے 9 اگست کا جو ریٹ تھا، تو یہ پونے 2 مہینے میں انہوں نے کوئی امپروومنٹ نہیں کی. اور یہ بات ضرور ہے کہ یہ بڑی ہے، ریمیٹنٹ بڑی، اور 22% کے ریٹ کو بڑھایا نہیں. یہ 22% بھی وہی ہائیسٹ ریٹ ہے جو ہمارے وقت میں تھا. تو نہ ہی کوئی پالیسی ریٹ میں کوئی بھی امپروومنٹ ہوئی ہے، نہ ہی کوئی انٹر بینک میں امپروومنٹ ہوئی ہے. ریمیٹنس تھوڑی زیادہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اوپن مارکیٹ کے ریٹ میں بہت فرق انہوں نے ڈال دیا تھا. ٹھیک ہے نا، جب 30 روپے ڈالر کا فرق ہوگا تو کون بھیجے گا آفیشیل ریٹ پہ نا. تو لیکن ہمارے وقت میں بھی ریٹ 5-7 روپے کا ڈفرنس چل رہا تھا. اور جبکہ IMF نے کہا ہے کہ صرف 1.5% جو اوپر نہ ہو وہ تقریباً 3 روپے بنتا ہے. تو امپروومنٹ کی گنجائش ہے ضرور. ایڈمنسٹریٹو میجر یہ ہیں، اسمگلنگ اگر رک جائے اور اگر ایکسپورٹ بڑھ جائے وہ تو بھی ریٹوں پر بھی بڑھ رہی ہے. آپ جو اپنے وقت کی کیسا چیزیں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ سر یہ آپ کا جو وقت تھا اس میں بھی ایک بریف پیریڈ اسحاق ڈار صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے آتے کہا تھا میں ابھی لینڈ نہیں کیا ہوں تو ڈالر کم ہونا شروع. انہوں نے ایک انٹرویو میں 200 تک کا ریٹ دے دیا تھا، وہ اس کے بعد 240 پہ آ گئے تھے بعد میں. تو ابھی جو ہو رہا ہے، جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں جس کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے، اور اس وقت کا جو دور تھا اس میں فرق ہے یا سملیرٹیز آپ کو نظر آتی ہیں کیسے شیخ صاحب؟ نہیں، ایڈمنسٹریٹو میجر بالکل امپروو ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہونے چاہیے. جیسے کہ ہماری لیکنیس ہے، میں تو اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس میں آپ فالو کرتے رہے ہیں اس کو، ہر بار اسٹیٹ بینک کے گورنر سے کہتا رہا ہوں کہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے بینکوں پہ. بینکوں کو اتنا میں نے ہر کمیٹی کی میٹنگ میں اتنا ان کو کرٹیسائز کیا ہے. آپ ریکارڈ پہ ہے یہ باتیں، آپ دیکھ سکتے ہو کہ ریٹ کچھ ہیں، امپورٹ کے کچھ ہیں، ایکسپورٹ کے کچھ ریٹ ہیں. ایک بینک کچھ ریٹ دے رہا ہے، دوسرا بینک کچھ دے رہا ہے، اور کوئی کنٹرول نہیں. کوئی یہی میئر جو بنگلہ دیش نے کافی پینلائز کیا بینک کو. ہم تو ان کو کچھ تیار ہی نہیں. میں ٹھیک ہے نا، بہت زیادتی کی ہے بینکوں نے اور بہت زیادہ ہیوج ارننگ کی ہے. آپ بینکوں کے پروفٹ دیکھ لیجئے کہ کتنے ہیوج انہوں نے ارننگز کی ہیں اور کوئی ٹریڈ کو نقصان پہنچا کے کی ہے. جب کانفیڈنس ہی نہیں رہتا، ڈفرینس اتنا کرنے لگ جاتے ہیں آپ. ابھی ایڈمنسٹریٹو میجرز کوئی میں سمجھتا ہوں بہتر بات ہے. یہ بھی اسٹیٹ بینک نے بڑھایا نہیں ہے. اصل سوال یہ کہ یہ جو میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ سسٹین کرے گا یا نہیں کرے گا، تو آپ نے کہا کہ آپ کی حکومت میں بھی ہوا تھا، ابھی بھی ہوا ہے، لیکن یہ سسٹین کرے گا یہ بتائیں. جی نہیں، ابھی سسٹین تو یہ ابھی تو بہت ہائر سائڈ ہے ساری ہی. یہ زیادہ یہ جو ریومرز ہے نا کہ 250-60 ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ سسٹین. یہ ریٹ تو پہلے ہی ابھی تک وہ ریٹ بھی نہیں آیا جو کہ ہم نے 9 اگست کو چھوڑا تھا. 1-2 روپے اس سے ابھی اوپر ریٹ ہے. سسٹین کرنا چاہیے، ہائر ریٹ ہے. ایکچوئل جو ریٹ ہے یعنی مارکیٹ ریٹ وہ تھوڑا کم ہونا چاہیے. یہ سسٹین سے مراد یہ کہ اگر یہ مراد ہے کہ یہ ریٹ تو یہ تو سسٹین کریں گے کچھ عرصہ کے لیے، لیکن کیونکہ امپورٹ کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی
تو گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ریمیٹنس تھوڑی بہتر ہو رہی ہے. کچھ اس وقت مارکیٹس میں کافی انفلیشن ہے, مہنگائی ہے اور امپورٹ کم ہو رہی ہے, اس کی تعداد کم ہو گئی. تو یہ تو آلریڈی بڑے ہائر چیزیں سسٹین ضرور کرنا چاہیے اگر, اور ایڈمنسٹریٹو میجرز لازمی ہیں. اسمگلنگ دیکھیے نا, انڈیا کی سائٹ پہ آپ دیکھیے بہت کم مال انڈیا سے آ رہے ہیں اسمگل ہو کے. یہ سارا ایران اور افغانستان, کوئی بھی مال آپ کہیں گے وہ آپ کو ہر جگہ پہنچا کے اسمگلر دینے کو تیار ہیں. اس سے آپ کا ریونیو بھی شارٹ ہو رہا ہے اور آپ کی مارکیٹوں میں بھی اثر پڑ رہا ہے, اور پھر ایکسچینج کے اوپر بھی اس کی کافی اس کا پریشر ہے. تو سسٹین یہ تو کوئی اتنا یہ ریٹ کو روکنا, مقصد یہ کہ اور امپروومنٹ ہوگی کہ نہیں, سوال یہ ہونا چاہیے کیا امپروومنٹ ہو سکتی ہے, کیا 260-70 ہو سکتا ہے کہ نہیں. میرے خیال میں جو ٹریجیکٹری سسٹین کرے گی, جی بالکل آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے 260-70 آرام سے. سسٹین سے مراد یہ کہ دیکھیں نا ہمارا پریشر ہے گریجولی, تو تھوڑا سا جو ورلڈ بینک کی بھی اور یہ ساری اسٹیمیٹس کر رہے ہیں وہ بھی ہائر ریٹ کی اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, لیکن ابھی یہ جو ایڈمنسٹریٹو ریٹ سے تھوڑا سا رکاوٹ آئی ہے, بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا, تو وہ اب آپ کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, بینکنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ ہائر ریٹ ہیں اور اس ریٹ پہ بھی مہنگائی تو آپ کی نہیں گھٹنی چاہیے, اور یہ اچھا کیا ہے اسٹیٹ بینک نے کہ پالیسی ریٹ کو بڑھایا رہی ہے. اگر اور بڑھا, یہ جو IMF کا خیال ہے نا کہ ریٹ بڑھانے سے مہنگائی کم ہوتی ہے, وہ ہمارے یہاں پریکٹیکل نہیں ہے. اکنامکس کی بکس میں تو یہی ہے کہا جاتا, لیکن پاکستان میں یہ کبھی بھی پرویل نہیں ہوا کہ آپ اگر ریٹ بڑھاتے رہیں گے تو آپ کی مہنگائی کم ہوگی, اور اسی طرح اگر آپ ایکسچینج ریٹ یعنی ڈالر کو بڑھائیں گے تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. یہ ہمارے یہاں نہیں پریکٹیکل ثابت نہیں ہوا, بہت عرصے لیے ہم نے کر کے دیکھ لیا. اور ڈاکٹر شاہد حسن صاحب ساتھ ہیں ہمارے, نہیں جی میں سلام کرتا ہوں ان کو, میرے بڑے پیارے دوست ہیں جی, بہت اچھے دوست ہیں, وہ ڈسکنیکٹ ہیں اس وقت ساتھ نہیں ہے. لیکن سر یہ بھی بتاتے جائیں کاشف انور صاحب, کیونکہ آپ دونوں ساتھ ہیں, دونوں کا ہی تعلق انڈسٹری سے ہے. میرا عزیز ہے کاشف بھی. اچھا صحیح, ماشاء. تو کاشف جو ہے وہ میرا بڑا, یہ ہمارے یہ کچھ نمبرز میرے سامنے آپ دونوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کوانٹم انڈیکس آف مینوفیکچرنگ جو جولائی 2023 کا آیا ہے, اور اس کے مطابق جو ہم نے لارج سکیل سطح پہ جو مینوفیکچرنگ ڈکلائن دیکھا آؤٹ پٹ میں, وہ بھی سگنیفیکنٹ ہے. خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے ٹیکسٹائل آلموسٹ 22% کا کانٹریکشن ہے اور 66% کا کانٹریکشن ہے. آپ کے جو ہمیں اندازہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو امیر طبقہ ان کی بھی انکم کم ہوئی ہے, کیونکہ ایئر کنڈیشنز 18% ان کی سیلز اور پروڈکشن میں ڈکلائن ہے. اور صرف فارماسیوٹیکل نے گروتھ شو کی 55% کی, اور آپ کی سیمنٹ کے آؤٹ پٹ میں 35% کی ریکوری آئی ہے. تو کاشف صاحب یہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے, کیونکہ اب سارا لون ڈائیورٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ کو, جس طرح ہم نے OMOs کا ذکر کیا تھا, تو منی انسٹرومنٹس میں پیسہ ادھر آ نہیں رہا. یہ گلوبل ڈیمانڈ ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ انڈسٹریل آؤٹ پٹ کیوں اتنا ڈکلائن کا شکار ہے, اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے, اور ہم ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے سیلز ٹیکس کے ریٹ کے ساتھ, اتنی بڑی انفلیشن کے ساتھ, اتنی بڑی ڈیویلویشن کے ساتھ یہ نہیں ہے پاسبل کہ آپ اپنی انڈسٹریز کو چلا سکیں. جہاں پہلے آپ کا 20 روپے کا یونٹ تھا, روپے کا یونٹ ہے. ایل سیز آپ کی کھل نہیں رہی ہیں, آج بھی بینکس ایل سیز نہیں کھول رہے. آج بھی ہمیں بہت سے ایسے اپنے امپورٹرز کو جانتا ہوں, انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں, جن کی کنسائنمنٹس کلیئر نہیں ہو رہی. میں آج بھی لیٹرز ایشو کر رہا ہوں, اسٹیٹ بینک کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں آپ اتنے ڈیمیجز ڈیٹینشن ان کی ویلیوز سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو ان میں کوئی اس پہ آپ اس میں کٹ دے دیں, انہیں کوئی ریلیف دے دیں وہاں پر. تو یہ جب تک میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا روپیہ مستحکم نہیں ہوگا, اتنے بڑے انفلیشن کے ساتھ, اتنے بڑی ڈیویلویشن کے ساتھ ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. دیکھیں ہمارے ملک میں را مٹیریلز تو بنتے کوئی نہیں ہے, آپ کو را مٹیریل سارے باہر سے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. جب آپ کے را مٹیریلز جب آپ کے نہیں آئیں گے, آپ کو ٹائملی آپ کو را مٹیریلز نہیں ملیں گے, تو الٹیمیٹلی آپ کی انڈسٹری بند ہوگی. آپ نے اتنے بڑے لے آفس کر دیے اپنے ملازمین کے. تو اگر آپ دیکھیں جو سک یونٹس ہیں جس کے آپ نے ملازم نکال دیا,
اگر آپ کی انڈسٹری چل پڑتی ہے تو کیا وہی ملازم واپس آ جائے گا؟ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ہمیں دیکھیں سسٹمز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. جی کاشف صاحب یہ مجھے بتائیں, کیونکہ ہم نے اس سسٹم میں لوپ ہولز بھی دیکھے ہیں. ہمیں جس طرح میں نے کہا کہ ہم ابتدائی میں بتا رہے تھے UNDP کی رپورٹ, ورلڈ بینک کی رپورٹ $17.4 بلین کی مراد پریویلیج کلاس کو, دیٹ ٹرنز اراؤنڈ ٹو اراؤنڈ 2680 بلین روپیز. ہم مثال دے رہے تھے انڈیا کی, مثال دے رہے تھے پیرو کی, مثال دے رہے تھے برازیل کی, ساؤتھ افریقہ کی, جہاں کا ٹیکسیشن نظام اس طرح کا ہے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو نہ صرف کمپلائنس ان کی ایزی کرتا ہے, ان کے ریٹس کو لوور کرتا ہے, ان کو سپورٹ اور فائنانس ہی فراہم کیا جاتا ہے. اسمال انٹرپرائز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, بہت سے قانون ہیں, قوانین ہیں جو فیسیلیٹ کرتے ہیں, جو میجر بیک بون ہو جاتی ہے معیشت کی. تو یہاں تو ایک مراد یافتہ طبقہ مسلسل مستفید ہوتا ہوا آیا ہے, تو یہ سسٹم کیسے چینج ہوگا کاشف انور صاحب؟ دیکھیں, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو اسحاق ڈار صاحب. جب لاسٹ ٹائم بجٹ آ رہا تھا تو وی پرپوزڈ کہ جو SME کی لمٹ ہے اس کو 25 کروڑ سے بڑھا کر 80 کروڑ کر دیا جائے, کیونکہ 25 کروڑ تک جس SME کی لمٹ ہے اسے کنسیشنری ریٹ آف ٹیکسز لگتے ہیں. انہوں نے بجٹ میں کیسر شیخ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, ہم نے ان سے بھی میٹنگز کی ہیں اسمبلی میں جا کر, اور they increase the limit from 25 crores to 80 crores. پھر جو آپ کا 111(4) کے تحت جو آپ کے انڈکلیئرڈ جو ریمیٹنسز آتی تھیں وہ 50 لاکھ روپے تک آتی تھیں, اس کو لمٹ کو ان لوگوں نے بڑھا کر $1 لاکھ تک کر دیا. کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا جو اس وقت کنسرن ہے, ہماری جو گرے اکانومی ہے وہ بہت بڑی ہے, اس کو اندر لانا ہے وائٹ اکانومی کے, اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. لیکن اب وہاں پر ایشو یہ ہے کہ اتنی ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی ہے, آپ کی ہر ایکسپینڈیچر, ہر کیپٹل آپ کے CNIC کے اگینسٹ ہے, وہ آپ کا وائٹ ہو نہیں سکتا. جو کیپٹل, جو ایسٹ آپ کا باہر ہے وہ آپ کی ایکچوئل اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. تو دیکھیں وہ اس پیسے کو اندر لانا بھی ایک ایشو ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ SME کو بینیفٹ دینا ہے, ان کو یہ تمام چیزیں وڈرا کرنی پڑی ایٹ دا آرڈر آف دا IMF. کیونکہ دیکھیں اس وقت جب ہم یہاں اسی چینلز پہ تمام لوگ بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کو جا رہا ہے خدا نہ خواستہ, تو وہیں ہم نے شکر بھی ادا کیا کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کیا, کیونکہ ہمیں اس وقت سخت کنڈیشنز ماننی پڑی IMF کی بالکل 11th آور کے اوپر. تو ہمارا ملک دیکھیں بات یہ ہے نہ یہ ایک دن میں ٹھیک ہونا ہے, ہمیں پرائورٹیز بنانی ہوگی. بہت اچھا بات کی کہ آپ نے SMEs کی لمٹ بڑھوائی, لیکن سر یہاں پہ بینکس کی جو مینٹلٹی ہے وہ کیسے چینج ہو سکتی ہے؟ وہ شاید کسی قانون سے تو نہیں ہو سکتی چینج کہ وہ ان کی وہ کریڈٹ پروفائل دیکھیں گے, نیٹ ورتھ دیکھیں گے, اس کے بعد ہی لون ایشو کریں گے. اور یہ مینٹلٹی رہی ہے. آپ ایگری کریڈٹ ڈسبرسمنٹ دیکھ لیں, وہ آپ نے رکھ دیا 2 ٹریلین کا ٹارگٹ, 1.8 ٹریلین ڈسبرس بھی ہو گیا, لیکن آپ فارمر سے جا کے پوچھیں تو وہ آن ایوریج 450 ایکڑ سے زیادہ زمین جس کی تھی اس کو ملا, جو چھوٹا تھا وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں ملا قرضہ. تو بات, اور جس کے پاس یہ بالکل کنسرنز ہیں, یہ اصل تو کنسرن یہ ہے. جی بالکل یہ ایشوز ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں وہی بات بار ایک تو ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ ہے, اویئرنیس کا بھی مسئلہ ہے. ہمیں ان تمام ایشوز کو آن بورڈ لانا ہوگا, پھر پرائورٹیز بنانی ہوں گی. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بڑا ہے اس کو مل جاتا ہے, جس کے پاس دیکھیں. اور اگر میں بھی بینک ہوں تو میرے پاس اگر ایک کوئی واک ان آ جائے اور وہ مجھے یہ کہے جی کہ مجھے قرضہ چاہیے ہے, تو وہ جب تک آپ کیسے قرضہ دے دیں گے؟ کوئی لائبلٹی, کوئی, چلیں ہماری صاف سکیم گورنمنٹ نے اناؤنس کی, اس میں 1 کروڑ روپے تک شاید مل جاتا ہے, تو اس میں کم از کم 2 بندے بھی سائن کریں گے, گارنٹی دیں گے. اگر کوئی شخص میرے پاس یا آپ کے پاس آ جائے کہ اس کو صاف سکیم کے تحت گورنمنٹ کوئی اس سے نہیں مانگتی, کوئی اس سے پراپرٹی نہیں مانگتی, لیکن 2 بندوں کے سگنیچرز مانگتی ہے, سوری میں تو نہیں. آپ کیا گارنٹی دیں گے کہ کل کو وہ 1 کروڑ روپیہ نہیں دے گا تو آپ کیا سائن کر دیں گے اس کا؟ تو دس از دا پرابلم نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے CNIC کی بات کی, CNIC کی شرط لگی, یہاں پر تاجروں نے ہڑتال کر دی. شبر زیدی صاحب آن ریکارڈ ہے کتنی بار وہ آئے. پھر یہ دوسری ممالک میں کیسے ہوا, یہ پیرو, برازیل, ساؤتھ افریقہ, خاص طور پہ کینیا جیسے ملک میں ہوا, کیسے ہوا یہ سب؟ دیکھیں بات یہ ہے. پھر اگر آپ CNIC کی بات کرتے ہیں تو پھر میں یہ بھی بات کرتا ہوں کہ جو آپ کے اسیسنگ آفیسرز ہیں ٹیکس کے اندر, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے اختیارات کو کٹیل کرنا چاہیے.
تمام اختیارات جو ہیں وہ آپ کے اسیسنگ آفیسرز کے پاس ہیں, ٹیکس کلیکٹرز کے پاس ہیں, ٹیکس کے پیئر کے پاس کیا اختیار ہے؟ اگر میں آپ سے یہاں پر آن ایئر یہ سوال کروں کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو ایک ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے فوائد کیا ہیں. ٹیکس پیئر کے لیے پینلٹی کم ہے اور نان فائلر کے لیے پینلٹی زیادہ ہے. بینیفٹ بتائیے. اگر ایک شخص میرے پاس آتا ہے یا اگر ایک ٹیکس پیئر ہے, ہم نے اسے ڈفرینشیٹ کہاں کیا؟ کیا اس کے بچے کو تعلیم ملتی ہے سستی اچھی ملتی ہے؟ کیا اس کو صحت ملتی ہے؟ کیا اس کو جناب سیکیورٹی ملتی ہے؟ کیا اس کو صاف پانی ملتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جو ڈفرینسیشن کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ایک فائلر ہے, جو ایک ٹیکس پیئر ہے, اس کو پینلٹی کم ہے, نان فائلر کو پینلٹی زیادہ. میں کیا کہتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ود ہولڈنگز ضرور رکھیں, آپ فائلرز کے ساتھ ود ہولڈنگز رکھیں, لیکن ریڈیوس دا ریٹس آف دا ود ہولڈنگز. جہاں پر ود ہولڈنگ کا ریٹ 4.5-5% ہے اور ہم اس کو ود ہیلڈ کراتے ہیں, پھر جا کے سرکار سے ریفنڈ مانگتے ہیں, آپ اس کو 0.5% کر دیں نا تاکہ ہمیں ریفنڈ مانگنا ہی نہ پڑے. تو یہ ایک جگہ پہ سسٹم میں پرابلم نہیں ہے, بہت سی جگہوں پہ سسٹم میں پرابلم ہے. اور ایک اور بات, جب آپ نے جو بات کی نا سر ٹیکس کم کرنے کی بات کی جو آپ نے, کیسے یہ کاشف صاحب یہ بڑی اہم ہے کہ اگر آپ سمپلیفائی کریں پروسیجرز کو, کمپلائنس کو, پھر کم کریں خاص طور پہ اس طبقے کے لیے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز تعلق رکھتا ہے, تو اس کی فوائد آئیں گے نہ کہ نقصانات آئیں گے. جی بالکل فوائد آئیں گے. اور دیکھیں اس وقت تو حالات ایسے ہو گئے, میں تو ہر اپنے ایونٹ میں, ہر سپیچ میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ از اوور ریسپانسبلٹی ٹو فائل اوور ٹیکس ریٹرن. یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے ارریسپیکٹو آف دا فیکٹ ہمیں کوئی فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, بٹ یہ ہماری نیشنل آبلیگیشن ہے کہ ہم نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے, لیکن آن دا ادر ہینڈ ہمیں فوائد بھی دینے ہیں. اگر ہم اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں فوائد بتانے ہوں گے کہ ہم فائدہ کیا دیتے ہیں. کہ اگر ایک ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہتا ہے, دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر ٹیکس نیٹ کے اندر آتے ہیں تو پینلٹیز, پرابلمز, فائلز, مسائل ہیں اور ہیرسمنٹ الگ ہے, وہ اس کو نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کیسا شیخ صاحب, یہ جو میں نے بینکس کی مینٹیلٹی کی بات کی تھی, آپ کا اسٹینڈنگ کمیٹی میں اسٹیٹ بینک سے کافی واسطہ رہا. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم اصل جو طبقات جو ڈیزرو کرتے ہیں وہاں تک فائنینسنگ کیسے پہنچے, اور خاص طور پہ ایسے انوائرمنٹ میں جب بینکس کا پورا ٹریجری جو ہے وہ فوکس ٹورڈز گورنمنٹ سیکیورٹیز ہے. 10 ٹریلین کے او ایم اوز ہو چکے ہیں, گورنمنٹ لینڈ کر رہی ہے بینکس کو, بینک لینڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو, بینکس منافع کما رہے ہیں اور اپنا جو گورنمنٹ کی سوورن گارنٹیز, مطلب جو ان کے لونز ہیں, ڈیٹ انسٹرومنٹس, وہ خرید رہے ہیں. ایسے میں کیسے جا سکتا ہے ایس ایم ایز تک پیسہ؟ کیسا شیخ صاحب؟ سفیان دیکھو, ہم چاہتے ہی نہیں, جو ہمارے فیصلے کرنے والے ہیں نا, وہ کون ہے, ایف بی آر ہے, اسٹیٹ بینک ہے, فائنانس منسٹری ہے, وہاں تک یہ لاہور چیمبر کا ایکسیس ہی نہیں ہے وہاں, یہ ان سے ملتے ہی نہیں ہے. وہ خود فیصلے کرتے ہیں, وہ بزنس کمیونٹی سے زیادہ انٹریکشن نہیں کرتے. بالکل غلط ہے. لیکن میں آپ کو اسٹیٹ بینک کی فکر دے رہا ہوں جی. پاکستان میں ایس ایم ایز کو 7% آف دا ٹوٹل لون ملتا ہے, 93% بڑوں کو. یہ اسٹیٹ بینک کی فکر ہے, میری فکر نہیں, اتھینٹک فکر ہے جو انہوں نے ہمیں بتائی فائنانس کمیٹی میں. اب انڈیا میں یہی لون ایس ایم ایز کو 15% ان کے ٹوٹل لون کا ہے, اگرچہ ان کا لون ہم سے کئی گنا ہے, لیکن میں پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں. ہم تو اچھا پھر ہم نے ایسا, اور یہ بات ان کو سمجھا کے وہ سمجھنا نہیں چاہتے وجہ, اور جان کیونکہ ان کے اپنے فوائد ہیں, ان کا بڑے طبقوں سے لنک ہے, ان کے بینیفٹ ہے وہاں پہ. میں آپ کو بڑا کلیئرلی اتنی واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انجن آف گروتھ آپ کی ایس ایم ایز ہے. جب تک ساری دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے, یا جاپان دیکھ لیں, کوریا دیکھ لیں, کوئی تائیوان دیکھ لیں, جن ملکوں میں, ویتنام ہے, ہمارے یہاں کیا ہوا ہے کہ اب آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ امپورٹ کر لیں کوئی, تو اگر بڑا کوئی انڈسٹری کے نام پہ امپورٹ کرے گا تو اس کو 2% انکم ٹیکس ہے ود ہولڈنگ ٹیکس. اور اگر کوئی چھوٹا کرے گا یا ٹریڈر کرے گا, را مٹیریل منگائے گا چھوٹی انڈسٹری کے لیے, کیونکہ چھوٹی انڈسٹری کو تو بینک ایل سی نہیں کھولتا, اور چھوٹی انڈسٹری کے لیے اگر کوئی ٹریڈر اس کو را مٹیریل کی بات کر رہا ہوں منگائے گا تو اس کو 3.5% انکم ٹیکس. یہ بات نہیں ان کو سمجھا سکے کوئی کہ بھائی بڑوں کیا وجہ ہے, را مٹیریل تو سب نے بنانا ہے. اگر آپ چھوٹی انڈسٹری کو را مٹیریل ہی مہنگا دے رہے ہیں اور ان کو آپ لون بھی نہیں دے رہے, آپ نے کاشتکاروں کی مثال بالکل ٹھیک دی. میں اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں
ان بیچاروں کو تو کوئی لون وہ بازار سے 30%, 35%, 40% پہ اپنے بیج کے لیے شیخ صاحب, اور آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ تو بڑی خوبصورتی سے بتاتے ہیں کہ 97.8% ڈسبرسمنٹ ٹارگٹ آف ایگریکلچر اچیوڈ. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 97 یعنی 2 ٹریلین کا ٹارگٹ رکھا, ہم نے دے دیا, لیکن ملا ہی نہیں قرضہ چھوٹے فارمرز کو. پہلے تو دیکھیے ان کا ریٹ ہی جی ان کو کس ریٹ پہ دیا, کبھی آپ ان سے پوچھ لیں. میں ہر پروگرام میں کہتا رہا کیا وجہ کہ 630 بڑے لوگوں کو پی ٹی آئی کی حکومت نے $3 ارب جو کہ 90,000 کروڑ روپیہ بنتا ہے وہ دے دیا بالکل نامنل ریٹ میں. کیوں دے دیا؟ وہ آج حکومت خود جو ہے ہماری حکومت گورنمنٹ وہ خود تو قرضہ لے لی ہے 22-23% پہ یا 21% پہ. ہر ڈپازٹر سے قرضہ لے رہی ہے, گورنمنٹ قرضہ لے رہی ہے اپنے ساری انسٹرومنٹس پہ, اور وہی چیز 2-4% میں دے دی آپ نے بڑے انڈسٹریل کو. کیوں؟ انہوں نے کتنی ترقی کی, کتنا لوگ تو میں نے سنا ہے جہاز بھی خریدے گئے اور ریل اسٹیٹ میں پیسہ لگ گیا. میں نے باقاعدہ کہ ہمیں یہی بتا دیجئے کہ کیا اس اتنے بڑے قرضے سے کوئی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا. صرف خواہ مخواہ ان لوگوں کی مشینری والوں کو بینیفٹ ہوا جنہوں نے مشینری بیچی ان کے ساتھ, اور جو جن بڑوں نے مشینری منگائی صرف 630 اور 5-5 ارب روپے ایک کو دے دیا گیا, اور وہ تمام پارٹیوں پہ اس میں لوگ ہیں. تو ہمارا ملک جب تک ہم ایس ایم ایز کو, کاشف بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, یہ ٹیکس ایف بی آر کو ساری پاورز ہے, اگر آپ نے اسیسنگ آفیسرز کوئی پاورز دینی ہے تو پھر کیا ہونا ہے؟ یہ تو کرپشن کی انتہا ہے ہمارے یہاں. ہر وقت ہر ایک سے وہ ہے ہی, صرف انہی کے لیے معاملات بنے. ٹیکس کیوں جائے گا کوئی ایف بی آر میں اگر آپ نے ان کو صرف تنگ ہی کرنا ہے اور ان کے کیسز کو ہی لنگر اون کرنا ہے؟ تو یہ مشکل ہو گئی ہے یہاں, اور ایس ایم ایز کے بغیر نہیں ڈیولپ ہو سکتا آپ کا ملک. نہیں لیکن شیخ صاحب نہیں, صرف ٹیکسٹائل ایک انڈسٹری نہیں ہے. تو یہ قانون سر, یہ اس طرف بھی میں آپ سے کہوں گا کیسے شیخ صاحب اپیل نہیں کروں گا کہ سر یہ آپ, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن ریاست نے لانچ کیا ہے, ہمارے چیمبرز ملاقات ہوئی آرمی چیف سے اور اس کے بعد یہ کریک ڈاؤن لانچ ہوا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن یہ بھی اب ریاست کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ وہ یہ اس پر ضروری بنائے کہ یہ جو لونز ہیں یہ واقعی میں جو جسے کہا جائے کہ جو طبقہ ڈیزرو کرتا ہے, ایس ایم ایز جو کام کر رہے ہیں گروتھ انجن میں کام کر رہے ہیں ان تک پہنچے. تو یہ تھرو ریگولیشن, تھرو ایڈمنسٹریٹو میجرز کس طرح ہوگا شیخ صاحب؟ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ جو آرمی چیف نے کیا اچھی بات ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو میجر لے رہے ہیں, لیکن وہ جو فیسیلیٹیشن کی کمیٹی بنائی ہے اس میں یہ لاہور چیمبر کا یا کراچی چیمبر کا یا ہماری فیڈریشن چیمبر آف کامرس کا نمائندے تو نہیں ہے, وہ بھی پھر وہی بیوروکریٹ کو بٹھا دیے وہاں پہ. آپ کہیں کہ 1 ونڈو آپریشن ہو جائے گا, یہ 1 ونڈو آپریشن میں بھی 30-35 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی ہمارے یہاں ایک بھی کاغذ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بھی نہیں ہوتا, کتنے مہینے لگ جاتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کوئی چیز پاکستان میں موو ہی نہیں, باہر سے کوئی انویسٹمنٹ یہاں لے کے کیا آئے گا جب آپ اس کو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کریں گے. یہ بن تو گئی کمیٹی, اب آپ بتائیے اس کا کیا ایکشن کیا ہوا ابھی تک؟ خود آرمی چیف بیچ میں تھے, اب اس میں اگر بیوروکریٹس کو ہی آپ نے بنا دینا ہے پھر انہی لوگوں کو جو لوگ روکنے والے ہیں تو یہاں کام کیا ہونا؟ ٹھیک ہے, کوئی موو نہیں ہو رہی. آپ بزنس مین سے جا کے پوچھ لیجیے کیا کوئی پہلے سے چینج رفتاری ہو گئی کسی ڈپارٹمنٹ میں, نہ کوئی ریفنڈ ملتا ہے اتنا. یہ سارے اہم سوالات ہیں. میں شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں. کیسے شاشد انور صاحب آپ پروگرام میں ساتھ ہیں, ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ تینوں نے اہم ترین معاملات پر گفتگو کری, ریفارمز کے حوالے سے مسائل کا حل کیا ہے اس پر بات ہوئی ہے. سمرائز کریں گے ان دا نیکسٹ سیگمنٹ, ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات. پاکستان نے مراعات یافتہ طبقہ, اس بارے میں عالمی اداروں کی رپورٹ
اور وہ طبقہ جس کو وہ حقیقی معنوں میں جو مستفید ہونا چاہیے قرضوں سے یا ٹیکس سٹرکچر کے بینیفٹس اس کو ملنے چاہیے، وہ آخر کب مستفید ہوگا؟ اس بارے میں دنیا بھر کے قوانین کیا ہیں، ایس ایم ایز کو کس طرح پروموٹ کیا جاتا ہے، سارے اہم سوالات اٹھائے. فیڈ بیک فیس بک، ای میلز اور ایکس پہ دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.